آپ جو سر بات کر رہے ہیں اس میں اب ظاہر دفاعی نظام تو ان کا فیل کر دیا، تو کیا کل کو بھارت اس وقت اگر رافیل کی بات کر سکتا ہے اور خرید سکتا ہے $9 ارب کی ڈیل، تو کیا کل کو یہ آئرن ڈوم یا ایرو کی طرف بھی جو ہے وہ سوچ سکتا ہے جانے کے لیے کہ جی ہم تو ناکام ہو گئے، اب ہمیں ویسا ہی سسٹم چاہیے جو اسرائیل کے پاس ہے؟ سوچ سکتا ہے، وہ امریکنز کی مرضی ہے ان کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، لیکن ایک چیز کہتے ہیں اسٹریٹجک بیلنس، کسی بھی ریجن میں اور خاص طور پہ نیوکلیر اسٹیٹس کے درمیان میں ایک اسٹریٹجک بیلنس کو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں، پاکستان نے صرف اسٹریٹجک بیلنس مینٹین کرنے کے لیے اپنی کیپیبلٹی بڑھائی تھی۔ ہمارے پاس اس طرح سے $100 بلین نہیں ہے اپنے ڈیفنس بجٹ پہ خرچنے کے لیے، ہمارے پاس $7 بلین ہے۔ ہم نے کاسٹ افیکٹو لیکن افیکٹو رسپانسز تیار کرنے، رسپانس پاکستان اس کا بھی تیار کر لے گا۔ آئرن ڈوم بھی تو انسانوں نے بنایا تھا نا، تو اس کا بھی آئرن ڈوم کا بھی توڑ بنا لیں گے اور ہوگا۔ اور حماس نے وہ کر کے بھی دکھا دیا۔ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ چین جو ہے نا اس کی مارکیٹنگ ہوئی ہے، اس کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کی برتری ثابت ہو گئی ہے۔ شامی صاحب، چائنا بہت ہمارا اسٹریٹجک الائی ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، اور چائنا کا پاکستان کے ساتھ بڑا پرانا ڈیفنس ریلیشن شپ بھی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں چائنیز نے اور پاکستانیوں نے مل کے ایک دوسرے کو مدد کی ہے، اور اس میں چائنیز کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے اور پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ جہاں چونکہ چائنیز اس میں J-10 استعمال ہوئے، یہ آپ کو معلوم ہے 6-7 کیپیبلٹیز کٹھی کر کے آپ استعمال کرتے ہیں اور ان کو ساریوں کو لنک کرتے ہیں، اور پھر ایک سنرجیٹک رسپانس ہوتا ہے۔ جیسے ایک کو اگر آپ 6 دفعہ کریں تو 6 بنتا ہے۔ یعنی ہماری فضائیہ، ہماری فوج، ہماری بحریہ، ہمارے جوان اگر نہ ہوتے تو اس طرح کا نتیجہ نہ ہو سکتا۔ جی بالکل ایسے ہی بڑے پروفیشنل لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی جی اس پہ، ان کی ٹیکنالوجیز کو ماسٹر کر کے اکٹھا کر کے 1+1 is 2 also 1+1 is 22 also 22 یہ بنتا ہے بندے کی کیپیبلٹی سے۔ میں سادہ مثال سے سمجھا دوں، مجھے کمپیوٹر استعمال نہ کرنا ہوتا ہو، آپ کو آتا ہو، میں اس پہ 1 سال بیٹھا رہوں، میں وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا جو آپ 1 گھنٹے میں حاصل کر لیں گے، بس اتنا فرق ہے۔ تو ہم نے جو ان کی یعنی کہ جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن جائم کی اور کوآرڈینیٹڈ تھا سارا اٹیک، کیونکہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ میزائل یہاں سے نکلتا ہے، جہاز یہاں سے چاہے J-10C اڑے، F-17 تھنڈر اڑے، وہ ظاہر ہے ان کے ریڈار میں تو آئے گا، لیکن جب ریڈار میں آ گیا تو اس کے باوجود وہ اس کو نشانہ کیوں نہیں بنا سکے؟ اب اس سے 3-4 چیزیں، ایک تو ایک کیپیبلٹی اس کو کہتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر، جس میں پاکستان ماشاءاللہ بہت آگے ہے۔ جی الیکٹرانک وارفیئر کے بہت سارے فیسٹس ہیں۔ ایک فیسٹ اس کا یہ ہے، سادہ الفاظ میں بات کرتے ہوئے، کہ ان کے ریڈارز کو نکارہ کرنا یا ان کے ریڈارز کو بیوقوف بنانا، ڈیسیو کرنا ان کے ریڈارز کو، یا کلٹر کر دینا اتنا زیادہ کہ وہ ہر طرف سے ان کو کوئی نہ کوئی چیز آتی ہوئی نظر آ رہی ہے ریئل ٹائم میں، تو ریئل ٹائم میں، اور ایکچوئل ٹارگٹ وہ پک نہ کر سکے، اور ان کے سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو اسی ٹائم کے اوپر جیم کر دینا تاکہ ان کا سیٹلائٹ لنک بھی ان کو انفارمیشن نہ پرووائڈ کر سکے، اور ان کے باقی بہت سارے سسٹمز کو الیکٹرانکلی جیم کر دیں، ان کی کمیونیکیشن کو کرٹیکل ٹائم کے اوپر جیم کر دیں، اینڈ دین یو ٹیک اے اسٹرائک آن S-400۔ اینڈ S-400 کے قریب جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ وہاں پہ اتنا قریب تو جانا پڑے گا جو میزائل کی رینج ہے، ظاہر ہے کافی رینج ہے ہمارے میزائلز کی، اور پھر آپ ہائپرسونک میزائل فائر کریں جو کہ خود ایک سرپرائز تھا فار دیم۔ جی not this was a different missile، اچھا یہ گراؤنڈ ٹو ایئر اسٹرائک میزائل تھا۔ PL-15 از BVR air to air۔ اوکے جی، تو اس سے آپ نے S-400 کو اڑا دیا۔ S-400 کو جب آپ اڑا دیتے ہیں تو ایک بگ گیپ کریٹ ہو جاتا ہے ان کی ڈیفنس، ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی، اور بہت ایڈوانٹیج آ جاتا ہے ایئر فورس کے پاس۔ تو پاکستان ایئر فورس الحمدللہ 10 مئی کے بعد ایکچولی واز ڈومینیٹنگ دا اسکائز۔ آپ یہ سمجھتے ہیں یعنی اس کا کیا میسج ہے عالم اسلام کے لیے، دنیا کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں دنیا بدل گئی ہے، تاریخ بدل گئی ہے، ایک نیا دور شروع ہوا ہے، جو پاکستان جو ہے نیا پاکستان، آپ نے نیا پاکستان ہے اور نیا دور۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کہ مودی صاحب نے غلطی کی، ان کی آئیڈیالوجی غلط تھی، ان کی اسٹریٹجی غلط تھی، انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان نے یہ پروو کر دیا ٹو دا ورلڈ کہ ہم ایک بگر پاور کو 3 سے 4 دن میں زمین پہ لا سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو اب آپ کی کریڈیبلٹی دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے، ناٹ اس لیے کہ آپ کے پاس صرف ملٹری کیپیبلٹی، نمبر 1 آپ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں، آپ ایک میچور اسٹیٹ ہیں، آپ کے میچور پولیٹیکو ملٹری سسٹم ہے، پولیٹیکل ملٹری سسٹم آپ کا میچور ہے، آپ کے لوگ میچور ہیں، تو آپ ایک میچور رسپانسبل اسٹیٹ ہیں جس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی ہے اور کنونشنل کیپیبلٹی بھی ہے، اور دس از اے کنٹری ٹو ریکن ود۔
سو اب آپ کی اسٹریٹجک ریلیونس پہلے سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. آپ کے دوست بھی آپ کی طرف ظاہر ہے, وہ تو پہلے ہی دوست ہیں. جب دوست دیکھتا ہے کہ میرے دوست کی اتنی کیپیبلٹی ہے تو وہ آپ کے پاس آتا ہے آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے بھی. اب تو باہر سے بھی, ویسٹ سے بھی لوگ آپ کی طرف کافی ساری چیزوں پہ دیکھ رہے ہوں گے. تو الحمدللہ یہ بڑی اچھی جگہ ہے پاکستان کے لیے کہ اس کو کنورٹ کرے اپنے لانگ ٹرم ایڈوانٹیج میں, اکنامک اور پولیٹیکل اس اسٹیبلٹی پہ آتے ہیں. رمی صاحب میں ذرا ایک سوال جو ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے, لیکن میں حوالہ دے کے سیریز آف ایونٹ کا, کیونکہ آپ نے نیوکلیئر کا ذکر کیا ہے. وہی نریندر مودی کہہ رہا ہے کہ جی ہم نیوکلیئر کی دھمکی میں نہیں آئیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں ملکوں کے درمیان جوہری تنازع کو روکا ہے. اس سے پہلے جب سیز فائر ہوا تو اس وقت جو ہے وہ خبریں آئیں کہ جی امریکہ کو بعض حساس معلومات جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں, جبھی وہ تیزی سے میدان میں آیا. اچھا 10 مئی کو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی خبر چلی تھی کہ جی بھارت نے اگر ایسکیلیشن کی تو ہم اس کے معاشی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ خبر بھی چلی کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے. تو یہ تمام خبریں چلنا یہ تاثر تو یہ دے رہی ہیں کہ شاید پاکستان نے کیا کوئی دھمکی دی تھی نیوکلیئر کی, اور تو نریندر مودی جو وہ بار بار کیوں اپنے خطاب میں یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں. ایک تو دنیا کا یہ ان ریٹن نارم ہے کہ بھائی 2 نیوکلیر پاورز آپس میں جنگ نہیں کیا کرتی. یہ ان ریٹن نارم ہے دنیا کا کہ نیوکلیر پاورز آپس میں جنگ نہیں کی. یہ کیوں نارم ہے؟ یہ اس لیے نارم ہے کہ خدا نخواستہ بات اگر نیوکلیر تک پہنچ جائے تو اس میں صرف ساؤتھ ایشیا میں بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا, ساری دنیا میں اس کا نقصان ہوگا. اب یہ وہ ویپن نہیں ہے جو کسی زمانے میں 1945 میں استعمال ہوئے تھے, یہ اس سے بہت زیادہ پاورفل ویپنز ہیں. تو یہ ان ریٹن نارم ہے کہ 2 نیوکلیر پاورز آپس میں نہیں لڑتی, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کنونشنل ایڈوانٹیج بھی لینے کی کوشش نہیں کرتی, وہ پیسفل طریقے سے اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرتی ہیں اور ایک اسٹیبلٹی, پیسفل اسٹیبلٹی کا انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن انفارچونیٹلی اب بھارت نے یہ کام کیا, 2-3 دفعہ کیا, اس دفعہ ذرا زیادہ ہو گیا. تو پاکستان کو یہ دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. فرسٹ اسٹرائک یہ تو نارم ہے کہ 2 نیوکلیر ملکوں میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. اب چونکہ انڈیا نے یہ شروع کی تھی, ختم تو پاکستان نے کرنی تھی کیونکہ ہم نے اس نارم کو دوبارہ اسٹیبلش کرنا ہے. تو وہ نارم تو اسٹیبلشڈ ہے, ہم نے اپنی کنونشنل کیپیبلٹی سے ہی واپس اس جگہ پہ جنگ ختم کی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایڈوانٹیج میں رکھا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ دنیا کو یہ خطرہ تو رہتا ہے کہ کسی ایک سٹیج پہ یہ جنگ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے, اور دیر فور انہوں نے ایوری بڈی انڈرسٹینڈ اٹ از ان دیئر اون انٹرسٹ, اٹ از ان دا انٹرسٹ آف دا ہول ورلڈ ٹو اسٹاپ دس وار. سو وہ ڈیٹرنس جو تھی وہ واپس ری اسٹیبلش ہو گئی. لیکن اب وہ کتنی دیر چلتی ہے؟ اگر مودی صاحب جیسے لوگ ادھر پائے گئے اور اس طرح کی آئیڈیالوجی ہوئی اور اسی طرح سے پیس کو ڈسٹرب کرتے رہے اور ایک جھوٹے پریٹیکسٹ پہ کرتے رہے, جبکہ بھارت خود, وہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں نا جی, بھارت خود ملوث ہے, اور میں یہ آپ کو بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں, اس کا بہت زیادہ ایویڈنس اویلیبل ہے بلوچستان میں اور پاکستان میں, ٹیررزم میں, پراکسیز میں. اور ایک چیز کو وہ ڈینائی کرتا چلا جا رہا ہے کہ کشمیر کی جو فریڈم موومنٹ ہے, چونکہ اس کو ایک زمانہ تھا جہاں پہ ٹیررزم ذرا بڑا فیشنیبل تھا دنیا میں, استعمال ہوتا تھا اس کو کسی نہ کسی اپنے ایڈوانٹیج کے لیے, تو کشمیر کی موومنٹ کو خراب کرنے کے لیے اس کو وہ ٹیررزم کے ساتھ ایکویٹ کرتے رہے. کشمیر میں ایک فریڈم موومنٹ ہے, وہ فریڈم موومنٹ وہاں پہ رہے گی, کیونکہ لوگوں کی امنگوں کے مطابق جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, جس میں 4 فریق ہیں, 3 نہیں ہے جی, پاکستان سب سے پہلے کشمیر کے لوگ, پھر پاکستان, انڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی, تو یہ اس علاقے میں انڈیورنگ پیس کا واپس آنا مشکل ہے. انڈیا کے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو کہ ان کی اپنی پرابلمز کی وجہ